اچھا یہ میں پہلے ایک انڈیویجول اسکینڈل جو ہے اس کی طرف میں بعد میں آتا ہوں. امپورٹ کرتے ہیں. پلوشا مہنگائی ہے یہ ایک عام آدمی کو مار رہی ہے, اس کا حل کیسے نکلے گا؟ دیکھیے ندیم ملک صاحب, یہ رونا تو ہم پچھلے 3 سال سے رو رہے ہیں. متعدد بار آپ کے شوز پر بھی یہی بات ہوئی. لیکن آپ نے صحیح کہا ہے, بات اب صرف تنقید سے آگے بڑھ گئی ہے, اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اس وقت لوگوں کو جو ہے اپنی جسم اور روح کا جو رشتہ ہے وہ برقرار رکھنا بہت مشکل ہے. اوپر سے جو آپ نے 2-3 عوامل کے لائے ہیں, جس میں یہ روپے کی بے قدری اس حد تک کہ روپیہ میرے خیال میں سڑک پہ پڑے جو سنگریزے ہیں ان کے برابر ہے, اس سے بھی کم ہے. اس کے بعد یہ جو پیٹرولیم پرائسز میں ایک سرج آیا ہے, بجلی کی قیمت پچھلے 15 دن میں اگر آپ دیکھیے ادارہ شماریات کا, اگر آپ کے پاس موجود ہو ان کا ٹیبل, تو آپ دیکھیے کہ پچھلے 15 دن میں آٹا, سبزی, بجلی, اس کے بعد پیٹرول, ڈیزل, آپ کا کیروسین, ایک پوری لسٹ ہے کہ جو, اور گھی, یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو بیسک آپ کو زندہ رہنے کے لیے چاہیے. یا تو پھر آپ گھاس پھوس کھانا شروع کریں, اگر وہ نہیں ہے تو یہ چاہیے. اور حالات اتنے خراب ہیں ندیم ملک صاحب, آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں. آپ اب ظاہر ہے ان سے بات کریں گے, آرگیومنٹ دیں گے کہ جی دوسرے ممالک سے جو ہے اس میں سب سے کم پیٹرولیم پرائس ہے. آپ ذرا, آج میں ایک ٹیبل دیکھ رہی تھی کہ پر کیپٹا انکم جو ہے پاکستان کی اس 3 سالہ دور میں جو ہے وہ گری ہے. پچھلے جو 10 سال کا دور تھے جس میں ہمارا دور تھا اور مسلم لیگ نون کا دور تھا, اس سے 20% بڑھی, اور یہ 3 سال ہے کہ 12% گری. اور جس حساب سے مہنگائی بڑھی ہے اور جس حساب سے بڑھ رہی ہے, تو ایک بڑا اچھا سوال ہے, نہ صرف ان کے لیے کیونکہ حکومت میں ہے, بلکہ ہمارے لیے بھی, اس میں اطاعت آرڑ صاحب کی جماعت ہے اور میری بھی جماعت شامل, کہ نظر ایسے آتا ہے کہ خدا نہ خواستہ آئندہ آنے والے دنوں میں, مہینوں میں, ہفتوں میں سڑکوں پہ کہیں یہ روٹی کے دنگے نہ شروع ہو جائیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی اندازہ کیجئے کہ جو حالات انٹرنیشنلی ہمارے لیے ایسے بن رہے ہیں کہ جہاں ابھی کل ہی آپ کے جو ہے فوجی, ان میں سے آپ کے جوانوں میں سے 7 جوانوں کو شہید کیا. Now 7 soldiers is a big number. کسی ملک میں بھی 7 جوان جہاں ایک وقت میں شہید ہو جائیں ایک دن میں, تو وہاں تباہی اور آفت مچ جاتی ہے سب. لیکن آج تک ہمیں یہ علم بھی نہیں کہ یہ جو بڑھتا ہوا طوفان آ رہا ہے کہ ہماری افغان پالیسی ہے کیا.